الصحابة رضي الله عنهم بالغيب بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بدخول النار موت رجل حبشي في مجلسه صلى الله عليه وسلم حينما سمع وصف الجنة وأخرج القرآن رضي الله عنهما قال جاء رجل من الحبشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنزلتم علينا بالسور والألوان والنبوة أفرأيت إن آمنت بما آمنت به وعملت بما عملت به إني لكائن معك في الجنة قال نعم والذي نفسي بيدي إنه ليرى بياض الأسود في الجنة من مسيرة 1000 عام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله كان له بها عهد عند الله ومن قال سبحان الله وبحمده كتب له 100,000 حسنة و40 و20 ألف حسنة فقال رجل كيف نهلك بعد هذا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل لو وزع على جبل لأثقله فتقوم النعمة أو نعم الله فتكاد تستنفد ذلك كله إلا أن يتغمد الله غمده الله برحمته ونزلت هذه السورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر إلى قوله ملكا كبيرا فقال الحبشي وإن عيني لترى ما ترى عيناك في الجنة قال نعم فاستبكى حتى فازت نفسه قال ابن عمر ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يديليه في حفرته بيده كذا في التفسير لابن كثير ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک حبشی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے کہا جو تیرا جی چاہے پوچھ لے تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہمارے اوپر فوقیت دی گئی فضیلت دی گئی صورت کے اعتبار سے رنگ کے اعتبار سے اور نبوت کے ذریعے آپ کو ہمارے اوپر فضیلت ہے تو بھلا آپ بتلائیے اگر میں ایمان لاؤں ویسا جیسا آپ ایمان جن چیزوں پر آپ ایمان لے کر کے آئے اور میں بھی وہ ساری چیزیں کروں جو آپ کر رہے ہیں تو کیا میں آپ کے ساتھ جنت میں ہوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے بلا شبہ حبشی آدمی کی سفیدی جنت میں 1000 سال کی مسافت کی دوری سے بھی نظر آ رہی ہوگی پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ کہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے اور جو سبحان اللہ وبحمدہ کہے اسے 1,24,000 نیکیاں ملتی ہیں پھر اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم اس کے بعد میں بھی ہلاک کیسے ہو جائیں گے آپ نے فرمایا بلا شبہ ایک آدمی قیامت کے دن اتنے عمل لے کر کے آئے گا کہ اگر اس کو پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ اس کے بوجھ سے ہلنے لگ جائے تو اس کے مقابلے میں اللہ کی نعمتیں آ جائیں گی جس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو قریب ہی ہوگا کہ وہ نعمتیں ان سب کو اس سب اعمال کو ختم کر دیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو اپنی رحمت سے اس کو ڈھانپ لیں گے پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ صورت پڑھی هل أتى على الإنسان حين من الدهر سے لے کر کے ملکن کبیرہ تک پھر حبشی نے کہا کہ بلا شبہ میری آنکھیں اے اللہ کے نبی وہی چیز دیکھیں گی جنت میں جو آپ کی آنکھ دیکھیں گی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں وہی دیکھیں گی تو وہ اتنا رویا کہ اس کا انتقال ہو گیا حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہ آقا علیہ السلام اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں دعا کرو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
يا أهل سد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم احفظنا من كل الله الدنيا وعذاب الآخرة رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللہ کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا ہے اس کے اندر جو ہوتا ہے جو اس کو معاف فرما اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما اللہ اس کی برکت سے ہدایت کو عام فرما سنت کو زندہ فرما شرک بدعت جہالت کو ختم فرما جو اسلامی طریقے ہماری زندگی سے ختم فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن طریقے ہماری زندگی کے اندر پیدا فرما اللہ ہدایت کو عام فرما اللہ ہدایت کے فیصلے فرما اللہ ہم سب کو ہدایت کو کھڑا فرما اللہ ہمارے ہونے والے اجتماعات کو قبول فرما جہاں جہاں پر بھی جس طریقے سے بنتے ہوئے اللہ ان کو قبول فرما ہر طرح کی شر سے حفاظت فرما حاسدین کی حسد سے ضرورت کی بدلی سے حفاظت فرما غیب سے تکفر انتظام فرما اللہ غیب سے انتظام فرما اللہ مسلم و حالات کو سازگار فرما ہر طرح کی پریشانی سے حفاظت فرما اللہ میں جو بیمار ہیں کو شفا علیہ کو مسلم عطا فرما جو پریشان حال ہے پریشانی کو دور فرما جو مقروض ہے ان کی قرضوں کے ادائیگی کی صورت مہیا پیدا فرما جو بے اولاد ہے ان کو نیک اولاد عطا فرما اللہ جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں لکھتے ہیں ان کے اوپر ہے کہ ان کی جان مرادیں پوری فرما اللہ مسلمانوں کی جان کی مال کی آبرو کی عزت کی حفاظت فرما ہمارے مدارس کی مساجد کی خانقاہوں کی عبادتگاہوں کی حفاظت فرما اللہ ظالموں کے ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرما اللہ مظلوموں کی مدد فرما ظالموں کی ہدایت فرما اللہ جن کے مقدر میں ہدایت نے اللہ انہیں نئے سے معبود فرما اپنے شاہر شاہوں کی پکڑ فرما اللہ مسلمانوں کی عزت کی زندگی نصیب فرما ہدایت کو عام فرما اللہ سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ جن ساتھیوں نے ارادے کیے ہم کا نکلنا آسان فرما رکاوٹوں کو ختم فرما اللہ اخلاص کے ساتھ صحیح طریقے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ پریشان حالوں کے پریشانیوں کو دور فرما جو ناجائز جیلوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اللہ ان کی رہائی کی شکل صورتیں پیدا فرما اللہ مسلمان بڑی آزمائش میں آتا ہے اپنی مدد فرما اللہ بے شک ہمارے اعمال کی بدعمالی کی کمزوری سزا ہے اللہ تمہیں معاف فرما اللہ ہمیں امتحان کے قابل نہیں ہے اللہ فرما ہمارے حال کو رحم فرما اللہ ہمارے حال کو رحم فرما امت کے حال کو رحم فرما جو ناجائز جیلوں کے اندر پھنسائے جا رہے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما ان کا نکلنا آسان فرما عزت کے ساتھ ان کو بری فرما باعزت بری فرما ہر طرح کے شر سے سب کی حفاظت فرما ہر طرح کی بیماری پریشانی سے سب کی حفاظت فرما اللہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما جتنے بھی ایمان والے دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرما سب کی قبروں کو نور سے نور فرما ہمارے ماں باپ اساتذہ مشاہد دوست احباب متعلقین جو دنیا سے چلے گا اللہ سب کی مغفرت فرما سب کی قبروں کو نور سے نور فرما اللہ حاضرین میں جس کی جو جائز تمنا اللہ اس کو پورا فرما اللہ جو توقع امید لے کر کے اللہ کی جائز حاضر دیتے ہوئے فرما ہر طرح کی بیماری پریشانی سے ہم سب کی حفاظت فرما حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لہر سے جتنی بھی دعائیں مانگی اللہ ان میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرما ان شروع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے اللہ ہمیں پناہ نصیب فرما اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا